نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ ایک ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کرے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جواب دیا کہ جس انسان نے اپنے جسم کے 2 حصوں کی حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو محفوظ کر دے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے جسم کے 2 حصوں کی حفاظت کر لے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی موت عطا فرمائے گا اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 حصے کون سے فرمائے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو سب سے پہلے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا چاہیے، پھر فرمایا پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے. جہاں آنکھ بہکے گی انسان کا ایمان بہک جائے گا، جہاں انسان کی شرمگاہ بہکے گی انسان کا ایمان بہک جائے گا. مسلمانوں اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. نظروں کی حفاظت کس طرح سے؟ کبھی کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا یا اس کو اس نگاہ سے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے، یہ خواہش بھی کری، تو اللہ فرماتا ہے کہ بیٹی اس کے بھی آگے آئے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہن اس کے بھی آگے آئے گی. جو دوسرے کی بہن کی عزت کو تار تار کرے گا تو بہن اس کے آگے بھی ہے، صلہ اس کو بھی ویسا ہی ملے گا. اللہ اکبر. مسلمان یہ اللہ کے رسول نے ہمیں وعید فرمائی ہے کہ جس نگاہ سے آپ دوسروں کو دیکھو گے پلٹ کے وہی نگاہ آپ کی طرف کو آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایمان والا کبھی کسی دوسرے ایمان والے کی عزت کو کبھی بھی بے عزتی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا. آج مسلمانوں میں نوجوان لڑکے کس طرح اس چیز کا شکار ہے کہ آج نہ کسی کے بھائی کی عزت ہے، نہ کسی بڑے کی عزت ہے، نہ باپ کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، بلکہ اگر والد محترم کوئی بات کہتے ہو، والد کوئی اپنے بچے سے بات کہتے ہو تو انسان جو ہے اپنی نظروں سے ہی ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ والد کا بولنا ایسا لگتا ہے جیسے کہ بچے کی زبان پر بھی نہ اثر کیا نہ اس کے دل پر اثر کیا. اس کی آنکھیں ایسا بیان کرتی ہیں. اپنی آنکھوں کی اس طرح حفاظت کیجئے. مسلمانوں کسی کو دیکھیے تو محبت سے دیکھیے، پیار سے دیکھیے، مسکرا کے دیکھیے، تاکہ اس کو یہ لگے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تب یہ بندہ میرے لیے عزت رکھتا ہے، میرے لیے اپنے دل میں وقار رکھتا ہے. لیکن آپ کسی کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ اس کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نفرت کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پہلے صدقہ کرو. صدقہ کس چیز کا؟ مال کا. تمہارے پاس مال نہ ہو تو تم صدقہ کرو. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کس چیز کا؟ اللہ کے رسول سرکار فرماتے ہیں کسی سے اچھی بات کہہ دو. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر ہم کسی کو اچھی بات بتا نہ سکے، ہم اس لائق نہ ہو کہ کسی کو اچھا پیغام دے سکے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کسی مسلمان بھائی کو دیکھو تو دیکھتے ہی مسکرا دو. مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں کتنے تحفے دیے ہیں کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو پیار سے دیکھ بھی لیں، عزت کی نگاہ سے دیکھ لیں اور مسکرا دیں اسے دیکھ کے. تو آقا فرماتے ہیں یہ مسکرانا بھی اللہ صدقے میں لکھ دیتا. اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری چیز جو ایمان کی حفاظت کرتی ہے تمہاری شرمگاہ. اے مسلمانوں اپنے نکاح سے پہلے اپنی شرمگاہوں کو کسی پر حلال نہ کرو. اللہ نے یہ حرام کی ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو حلال کرنے والے؟ اللہ نے فرمایا میں نے نکاح کے ذریعے تم لوگوں پر عورتوں کو حلال کیا. اب تم بغیر نکاح کے اگر اپنے اوپر حلال کرتے ہو تو کل قیامت میں تمہیں اگر جنت چاہیے تو اپنے آپ سے مانگنا، مجھ سے مت مانگنا. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس مت آنا اجر لینے کے لیے، بلکہ تم نے اپنے آپ اپنے اوپر حلال کیا تھا تو آج اس کا اجر بھی اگر اچھا چاہتے ہو تو اپنے آپ سے مانگنا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمہاری جان تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تمہارا مال تمہیں فائدہ نہیں دے گا. ارے تمہاری جان تو کیا تمہارا باپ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا. اگر قیامت کے دن کوئی تمہاری اچھائیوں کا بدلہ دے گا تو وہ ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے، وہ ذات صرف پروردگار کی ہے. مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
آخری یہ واقعہ سن لیجیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک مرتبہ چھوٹے سے تھے, گزشتہ لگ بھگ 6 سال کے تھے, 5-6 سال کے. تو 5-6 سال کی عمر میں بچہ جو ہے ہمارے یہاں بھی جو ہے بغیر نہ کر کے بغیر کپڑوں کے گلی میں پھر لیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی جو ہے بہت چھوٹے سے تھے. آپ کے جسم پہ جو ہے نیکر نہیں تھا, جسے کہتے ہیں جس سے سطر چھپتا ہو, وہ سطر نہیں چھپا ہوا تھا, صرف کرتا پہنے تھے, نیچے کا پاجامہ نہیں پہنے تھے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کھیل رہے تھے, کچھ فاحشہ عورتیں نکلی وہاں سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا کرتا اٹھایا اس طرح سے, اور نیچے کچھ پہنے نہیں تھے, تو کرتا اٹھایا اور اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ بند کر لیا. کرتا اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا. تو وہ عورتیں مسکرانے لگیں, فاحشہ جو عورتیں تھیں وہ مسکرانے لگیں. بولی اے بچے, جسے چھپانا چاہیے تھا اسے تو نے دکھا دیا, اور جس کو نہیں چھپانا چاہیے تھا اسے چھپا رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں جواب دیا تھا کہ سنیے میری بات, میں نے اپنی آنکھوں کو اس لیے چھپایا کیونکہ پہلے انسان کی آنکھ بہکتی ہے, بعد میں جسم بہکتا. اگر میں اپنی آنکھوں کو چھپا لوں گا تو میرا جسم کا کوئی حصہ نہیں بہکے گا. تو اسی وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی, اللہ نے میرے ایمان کی حفاظت کر دی. اعلیٰ حضرت کی یہ شان دیکھ رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں بھی انہیں اتنا پتا تھا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر انسان کی ذات بہکتی ہے. انہوں نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. فرمایا جب میری آنکھ ہی نہیں بہکے گی تو میری ذات کیسے بہک جائے گی. تو مسلمان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. جیسے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہو دوسرے کی بیٹی کو دیکھو. نوجوانوں جیسے اپنی بہن کو دیکھتے ہو ویسے دوسرے کی بہن کو دیکھو. کسی کی عزت کو تار تان نہ کرو. اگر ایسا کرو گے اللہ رب العزت دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا, آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور جہاں تم نے اس پر عمل کر لیا مسلمانوں, تمہارے ایمان کی حفاظت اس دنیا میں بھی ہو جائے گی اور تمہارے ایمان کی حفاظت آخرت میں بھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے پروردگار ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ہم سب کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے مولا ہم سب کے دلوں میں تیرے حبیب کی محبت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.